بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، معزز سامعین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کی دو خاص عبادتیں ہیں، دن میں روزہ رکھنا اور رات میں تراویح پڑھنا۔ دن میں روزہ رکھنے کو شریعت نے، اسلام نے فرض قرار دیا ہے، یعنی جس طریقے سے نماز، زکوٰۃ، حج وغیرہ دوسرے ارکان، دوسرے فرائض مسلمان کے اوپر فرض ہے، اسی طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ رکھنا بھی مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ اور پھر آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 185 میں فرمایا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے کے روزہ رکھنا وہ فرض ہے۔ پہلی آیت جو میں نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس میں اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں بتلائی ہیں۔ پہلی چیز فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ دوسرا فرمایا کہ صرف تم پر ہی نہیں بلکہ تم سے پہلے سابقہ جتنی بھی امتیں گزری ہیں، پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں، ان تمام کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر امت کے اندر روزہ مشروع رہا ہے۔ اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، روزے کا فائدہ کیا ہوگا؟ روزے کا فائدہ یہ ہوگا کہ روزہ رکھنے سے تمہارے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ یعنی جب انسان روزہ رکھے گا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان کے دل میں تقوی پیدا ہوگا۔ تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تقوی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جائے۔ اور یہ انتہائی عظیم الشان نعمت ہے کہ اگر کسی انسان کو تقوی والی نعمت حاصل ہو جائے تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور فضل ہے، کیونکہ جب تک انسان کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، اللہ کی خشیت نہ ہو، اس وقت تک چاہے 1000 قانون بنا لیے جائے، 1000 قواعد اور ضوابط طے کر لیے جائیں، لیکن جب تک انسان کے دل میں خود اللہ کا خوف نہیں ہوگا، اس وقت تک انسان گناہ سے اور برائی سے باز نہیں آ سکتا ہے۔ اگر شرابی کے لیے قانون بنا دیا جائے گا تو شرابی کھل کر کے شراب نہیں پیے گا تو چھپ کر کے شراب پی لے گا۔ زانی کے لیے زنا کا قانون بنا دیا جائے تو زانی کھل کر زنا نہیں کرے گا تو چھپ کر کے زنا کر لے گا۔ چور کے لیے چور کی سزا کا قانون متعین کر دیا جائے تو چور کھل کر کے چوری نہیں کرے گا تو چھپ کر کے چوری کر لے گا۔ غرض یہ ہے کہ ہر گنہگار اگر اس کے گناہ کی سزا متعین کر دی جائے تو وہ گناہ ظاہر ہو کر کے نہیں کرے گا، لیکن چھپ کر کے وہ گناہ کر لے گا۔ لیکن جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو اب انسان نہ کھل کر کے گناہ کرے گا، نہ چھپ کر کے گناہ کرے گا، نہ دن میں گناہ کرے گا، نہ رات میں گناہ کرے گا، اس وجہ سے کہ اس کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی کہ مجھے کوئی دیکھنے والا ہو، مجھے کوئی دیکھنے والا ہے یا نہیں، لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ صفت انسان کے دل میں پیدا ہو جائے گی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر چاہے لوگ اسے دیکھیں یا نہ دیکھے، اس کے باوجود بھی وہ گناہ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا ایمان اور یقین یہ ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ صفت
کس طریقے سے پیدا ہوگی؟ یہ تقوی والی صفت، یہ خشیت الہی والی صفت، یہ دل میں اللہ کا خوف پیدا ہونے والی صفت کس سے پیدا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ رکھو گے تو روزہ رکھنے سے تمہارے دلوں کے اندر یہ تقوی والی صفت پیدا ہو جائے گی، اللہ کے خوف والی صفت پیدا ہو جائے گی، اور چاہے کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو اس کے باوجود بھی اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے تم گناہوں سے باز رہنے والے بن جاؤ گے، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ گے۔ اس کے لیے دلیل کے طور پر میں 2 واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ یاسر علی نور نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے قصص فی الامانتی۔ اس میں انہوں نے بائعۃ اللبن کے نام سے ایک واقعہ ذکر کیا ہے، اور بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ امیر المؤمنین خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول تھا کہ آپ اپنے دور خلافت میں رات کو گشت کیا کرتے تھے اور رعایا کی، جنتا کی خیریت معلوم کیا کرتے تھے، ان کے احوال دریافت کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھ آپ کے خادم اسلم دونوں گشت کر رہے تھے لوگوں کے احوال معلوم کرنے کے لیے۔ پھر جب وہ تھک گئے تو انہوں نے کہا چلو کسی گھر کے کنارے پر ہم آرام کر لیتے ہیں، تو وہاں پر لیٹ گئے۔ تو صبح سحری کے وقت میں، تہجد کے وقت میں انہوں نے ایک بڑھیا کی آواز سنی جو گھر کے اندر تھی، اور وہ اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی تأمر ابنتها ان تخلط اللبن بالماء قبل ان تبيعه للناس۔ انہوں نے سنا کہ ایک مکان ہے، اس مکان میں سے آواز آ رہی ہے، اور ایک بڑھیا اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو لوگوں کو بیچنے سے پہلے، کہ جب دودھ میں پانی مل جائے گا تو دودھ زیادہ ہو جائے گا تو ہمیں نفع زیادہ مل جائے گا۔ تو وہ بیٹی سخت ناراض ہوئی، تو اس نے کہا ان امیر المؤمنین نہا ان یخلط اللبن بالماء۔ بیٹی نے کہا کہ آپ نے نہیں سنا، بادشاہ وقت، حاکم وقت، امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم ہے کہ کوئی بھی دودھ میں پانی نہ ملائے۔ وارسل منادیا لیخبر الناس بذلک، اور انہوں نے باقاعدہ ایک منادی کو، اعلان کرنے والے کو بھیج کر کے پورے شہر میں اعلان بھی کروا دیا ہے کہ خبردار کوئی بھی دودھ میں پانی نہ ملائے بلکہ خالص دودھ وہ بیچے۔ جب اس کی ماں نے یہ بات سنی تو کافی ناراض ہوئی، اور اس نے کہا این عمر الان، کہ عمر ابھی یہاں کہاں ہوگا، ہم اپنے گھر میں ہیں، عمر تو اپنے گھر میں آرام کر رہا ہوگا، صبح کے وقت ہے، وہ تو یہاں پر نہیں ہوگا۔ انہ لا یرانا، عمر ہم کو نہیں دیکھ رہا ہے، تو ایک کام کر دودھ میں پانی ملا دے۔ فقالت الابنۃ المؤمنۃ الامینۃ، تو اس مومن اور امانت دار اور سچی لڑکی نے کیا کہا، وَهَلْ نُطِيعُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَامَ النَّاسِ وَنُعْصِيَهُ فِي السِّرِّ، کہ ہم لوگوں کے سامنے تو امیر المؤمنین کی، بادشاہ وقت کی اطاعت کریں اور چھپ کر کے ہم ان کی مخالفت کریں، یہ کیا بات ہوئی؟ اور دوسری کتابوں میں اس کو جب اس کی ماں نے یہ کہا کہ این عمر، یہاں پر عمر کہاں ہے اور عمر ابھی تھوڑی دیکھ رہا ہے، تو اس بچی نے یہ جواب دیا ان عمر لا یرانا فإن رب عمر یرانا، کہ اگر عمر ہم کو نہیں دیکھ رہا ہے تو عمر کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ صفت یعنی حاکم وقت، بادشاہ وقت، خلیفۃ المسلمین اگر ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے تو اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں تقویٰ، کہ یعنی انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اور جب اللہ کا خوف، تقویٰ انسان کے دل میں پیدا ہو جائے گا تو پھر چاہے اسے کوئی دیکھنے والا ہو یا کوئی دیکھنے والا نہ ہو، وہ اس کے باوجود بھی گناہ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا یہ یقین اور ایمان ہو جائے گا کہ مجھے کوئی دیکھنے والا ہے یا نہیں، لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ صفت کس سے پیدا ہوگی؟ یہ صفت اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ روزے سے پیدا ہوگی،
بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ باتیں سنی تو ان کو بڑا عجیب لگا، اور انہیں یہ بھی معلوم ہوا انہا غیر متزوجۃ کہ یہ شادی شدہ نہیں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچی کی شادی اپنے بیٹے عاصم سے کروائی. وبارک اللہ لہما فکان من ذریتہما الخلیفہ العادل عمر بن عبد العزیز. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچی کی شادی پھر اپنے بیٹے عاصم سے کروائی. اللہ تعالیٰ نے ان کے نکاح میں برکت دی، اور پھر اسی بچی کی نسل سے آگے چل کر کے وہ ہستی پیدا ہوئی کہ جس نے دنیا میں عدل و انصاف کا ڈنکا بجایا، اور جن کے دور خلافت میں بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیا کرتے تھے، اور جن کے دور خلافت میں کوئی زکوٰۃ لینے والا موجود نہیں تھا، اور جنہوں نے خلفائے راشدین کے دور کو یاد کرا دیا، تازہ کرا دیا، اور جن کو خلیفہ پنجم کا لقب ملا، جن کو تاریخ عمر بن عبدالعزیز کے نام سے جانتی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اسی بچی کے نواسے تھے. تو اس واقعے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس بچی کے دل میں یہ جو بات آئی کہ عمر اگر نہیں دیکھ رہا ہے فإن رب عمر یرانا، تو عمر کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں تقویٰ، کہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے. دوسرا واقعہ، علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے عیون الحکایات، اس میں الحکایہ السابعہ والسبعون 77ویں نمبر پر ایک حکایت لکھی ہے الراعی الامین کے نام سے، اور صفحہ نمبر 98 اور 99 پر وہ حکایت ہے. حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ مدینے کے کسی علاقے میں نکلے گشت کرنے کے لیے، گھومنے کے لیے. پھر وہ کسی جنگل میں پہنچے تو کھانا کھانے کا انہوں نے ارادہ کیا، تو وہاں پر انہوں نے دیکھا فمر بہم الراعی، ان کے پاس سے ایک چرواہا گزرا. جنگل ہے اور چرواہا ان کے پاس سے گزرا. تو ہے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس چرواہے سے کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو. اس چرواہے نے کہا انی صائم، میں روزے دار ہوں. حضرت عبداللہ نے فرمایا فی مثل ھذا اليوم الشدید، کہ اس سخت گرمی میں تم نے روزہ رکھ رکھا ہے. لوگوں کے لیے گھروں میں روزہ رکھنا مشکل ہے، تم سخت گرمی میں تم نے روزہ رکھ رکھا ہے، اور رمضان کا مہینہ بھی نہیں ہے، اور تم بکریاں چرا رہے ہو پہاڑ کے بیچ میں، اتنی سخت دھوپ ہے، اس کے باوجود بھی تم نے روزہ رکھ رکھا ہے. تو اس نے کہا، اس چرواہے نے کہا ابادر ایام الخالیہ، کہ خالی دنوں میں سبقت کرو. یشیر الراعی بذلک الی قول تعالی کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اس چرواہے کا اشارہ تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ الحاقہ میں آیت نمبر 24 میں فرمایا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ جنتیوں سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کھاؤ پیو مزہ لے لے کر کے، اس لیے کہ تم نے خالی دنوں میں یعنی دنیا میں نیک اعمال کیے تھے. تو چرواہے نے اس بات کی طرف حضرت عبداللہ ابن عمر کو توجہ دلائی. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو وہ تو انتہائی تعجب میں پڑ گئے کہ چرواہا، اور اتنا خوف اور خشیت اس کا اللہ کے دل میں، اور آخرت کی تیاری. تو حضرت عبداللہ نے پھر ان کو آزمانے کے لیے، حقیقت میں نہیں بلکہ اس چرواہے کو صرف آزمانے کے لیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا هل لك ان تبيعنا شاة من غنمك، کہ آپ ہمیں ایک بکری بیچ سکتے ہو. نجتزرها ونطعمك من لحمها ما تفطر عليه، فرمایا کہ ہم اس کو ذبح کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کا کھانا کھلائیں گے، خود بھی کھائیں گے اور آپ کو بھی کھلائیں گے. ونعطيك ثمنها، اور آپ کو ثمن دے دیں گے، آپ کو اس کی قیمت ادا کر دیں گے. حضرت عبداللہ بن عمر نے اس چرواہے سے یہ بات کہی کہ تم ہمیں ایک بکری دے دو، ہم اس کو ذبح کریں گے، اس کا کھانا بنائیں گے، ہم بھی کھائیں گے تم بھی کھانا، اور اس کی قیمت ہم تمہیں دے دیں گے. تو اس چرواہے نے کہا انہا لیست لی انہا لمولایا، کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ تو میرے آقا کی، میرے سردار کی ہے، میں تو ان کا غلام ہوں، اور میں تو چرواہا ہوں، میں تو صرف بکریاں چرا رہا ہوں، باقی یہ بکریاں میری ہے نہیں. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کو صرف آزمانے کے لیے یہ کہا کہ یہاں کہاں تمہارا آقا ہوگا، یہاں کہاں تمہارا مولا ہوگا، اس کو کیا پتہ چلے گا اتنی ساری بکریوں میں سے ایک بکری اگر تم دے بھی دو گے، اور اگر پتہ چل بھی جائے تو تم اس کو ایسے کہہ دینا اکل حزیب، کہ اس بکری کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے. تو حضرت نافع فرماتے ہیں فمزر راعی وهو رافع اصبعه الى السماء وهو يقول فأين الله، کہ وہ
چرواہا جانے لگا اور اس نے اپنی انگلیوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں اپنے آقا کو کہہ دوں کہ بکری کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے اور ہو سکتا ہے میرا آقا میری اس بات کا یقین بھی کر لے کیونکہ میرا آقا مجھے دیکھ نہیں رہا ہے، تو پھر اس نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ یعنی میں اپنے آقا کو تو دھوکہ دے سکتا ہوں کہ اس کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے، لیکن میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، یہ بات اس چرواہے نے کہی اور یہ بات کہتا ہوا فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ یہ کہتا ہوا وہ چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں حضرت نافع فرماتے ہیں فَلَمْ يَزَلْ ابن عمر يقول قال الراعي فَأَيْنَ اللَّهُ، حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب یہ بات سنی تو وہ بھی اسی بات کو دہراتے تھے کہ چرواہے نے کیا بڑی زبردست بات کہی، اور اس جنگل میں جہاں اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا اس کے دل میں ایسا تقوی اور ایسا اللہ کا خوف، ایسی خشیت الہی اس کے دل میں تھی، اور وہ کہتا تھا فَأَيْنَ اللَّهُ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اس چرواہے کی اس بات کو بہت دہراتے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ہمیشہ یہ کہتے تھے فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ۔ چرواہے نے کیا زبردست بات کہی، اس جنگل کے اندر بھی وہ اللہ کو نہیں بھولا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر مدینہ تشریف لائے اور اس کے سردار کے پاس میں حضرت عبداللہ بن عمر نے آدمی کو بھیجا فاشترى منه الراعي والغنم، اور اس سردار سے حضرت عبداللہ بن عمر نے اس چرواہے کو بھی خرید لیا اور بکری کو بھی خرید لیا، فاعتق الراعي ووهب له الغنم، اور عبداللہ بن عمر نے اس چرواہے کو تو آزاد کر دیا اور بکری بھی حضرت عبداللہ بن عمر نے اسی کو تحفے میں دے دی۔ یہ جو ایک چرواہے نے جنگل کے اندر یہ کہا کہ میں اپنے آقا کو تو دھوکہ دے سکتا ہوں یہ کہہ کے کہ اس کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے، فَأَيْنَ اللَّهُ، لیکن اللہ کہاں، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اگر میرا آقا ابھی نہیں دیکھ رہا ہے تو میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ جو صفت ہے انسان کے دل میں کہ کوئی دیکھنے والا ہے یا نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں تقوی، یعنی اللہ کا خوف انسان کے دل میں پیدا ہو جائے۔ اور یہ خوف انسان کے دل میں کب پیدا ہوگا؟ یہ خوف پیدا ہوگا انسان کے دل میں جب وہ روزہ رکھے گا۔ روزے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کے دل میں تقوی پیدا ہوتا ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو اس کے باوجود بھی وہ گناہوں سے بچتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے روکتا ہے، جو شریعت کی بھی چاہت ہے، جو اسلام کی بھی چاہت ہے کہ انسان گناہوں سے باز رہے اور نیکیوں میں وہ سبقت کرنے والا ہو۔ اور اس کے بے شمار ان اللہ یحب المتقین، کہیں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تقوی اختیار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ تو تقوی کی بے شمار صفات، بے شمار خصائل اور فضائل ہیں۔ تو یہ تقوی ہمیں کب حاصل ہوگا؟ یہ حاصل ہوگا جب ہم روزہ رکھنے والے بنیں گے۔ تو روزے کا ایک فائدہ اللہ نے یہ بتایا کہ اس سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، یعنی یہ ستون ہیں: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، توحید الہی کی گواہی دینا اور رسول کی رسالت کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ دوسرا فرمایا وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ تیسرا فرمایا وہ ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھا فرمایا والحج، حج ادا کرنا۔ اور پانچواں فرمایا وہ صوم رمضان، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا فرض ہے۔ ایک مصلحت اور حکمت تو روزہ کی یہ ہے کہ روزے سے انسان کے دل میں تقوی پیدا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ وہ دوسروں کے دکھ درد کو سمجھنے کا حکم دیتا ہے، دوسروں کے غم کو اپنا غم، دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنے کے لیے کہتا ہے۔ اب دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں، 90% بلکہ 95% لوگ تو وہ ہیں جو غریب ہیں، اور 5% لوگ وہ ہیں جو ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہیں اور مالدار ہیں۔ اب رمضان کے مہینے میں جب روزہ فرض کیا گیا تو ایک مالدار آدمی صبح سے شام تک وہ روزہ رکھے گا، بھوکا پیاسا رہے گا، تو اس کو بھوک کا پیاس کا احساس ہوگا۔ جب اس کو بھوک پیاس کا احساس ہوگا تو اس کے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوگی کہ میں تو صرف رمضان کے 1 مہینے کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں اور میں بھوک سے اور پیاس سے اتنا تڑپ رہا ہوں، تو نہ جانے اللہ کے ہزاروں لاکھوں کتنے بندے ایسے ہیں کہ جن کے پاس تو پورے سال ہی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور وہ پورے سال ہی بھوک اور پیاس سے تڑپتے رہتے ہیں۔ تو اب اس روزے کی وجہ سے اس کے دل کے اندر کسی غریب کا درد پیدا ہوگا، اور جب وہ درد اس کے دل کے اندر پیدا ہوگا پھر وہ زکوٰۃ نکالے گا،
پھر وہ صدقہ نکالے گا، پھر وہ خیرات نکالے گا، پھر وہ امداد کرے گا، پھر وہ تعاون کرے گا، پھر وہ کسی غریب کی ہیلپ کرے گا، کیونکہ اس کو بھوک اور پیاس کا احساس ہوا۔ اگر روزہ نہ فرض کیا جاتا، جو مالدار ہے وہ پورے سال پوری زندگی مستی میں کھاتا پیتا، اور جو غریب ہے وہ بیچارہ بھوک اور پیاس میں تڑپتا رہتا، اور مالدار کو کسی بھی غریب کے بھوک اور پیاس کا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ جب تک کوئی مصیبت انسان کے خود کے اوپر نہ آ جائے اس وقت تک اس کو دوسرے کی مصیبت کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ تو مالدار کو اگر وہ رمضان کے مہینے میں بھوکا پیاسا نہیں رہتا، اگر وہ اپنے بچے کو رمضان کے مہینے میں بھوک اور پیاس سے تڑپتا اور بلکتا ہوا نہیں دیکھتا، تو اس کے دل کے اندر بھی کسی دوسرے کی غریب کا دکھ اور درد پیدا نہیں ہوتا۔ جب رمضان کے مہینے میں وہ خود بھی بھوک اور پیاس سے تڑپے گا اور وہ اپنے بچوں کو بھوک اور پیاس سے تڑپتا ہوا دیکھے گا، تو اس کے دل کے اندر رحم کا ایک جذبہ پیدا ہوگا، اور وہ رحم کا جذبہ وہ اس کو مجبور کرے گا کہ وہ دوسروں کی مدد کرے، تو پھر وہ دوسروں کی مدد بھی کرے گا، اور اس طریقے سے اس روزے کی برکت سے انسان دوسرے کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھنے والا بن جائے گا، اور دوسروں کی وہ امداد کرنے والا بن جائے گا، دوسروں کی ضرورت کو پورا کرنے والا بن جائے گا۔ تو روزے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے انسان کے دل میں دوسرے کے ساتھ رحم اور نرمی اور امداد کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض قرار دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔